السلام علیکم اور آج یہ تیسرا حصہ ہے جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ جو لوگ I would say translative school of thought. This is a new school of thought basically کہ جو بلیو کرتے ہیں ٹرانسلیشنس پہ اور اس میں جو پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں علامہ پرویز علامہ غلام احمد پرویز میرے خیال سے ان کا صحیح نام یہ ہے اور مجھے نام بھول جاتے ہیں پلیز فورگیو می فار دیٹ. تو ان کے بارے میں جو میں نے پوائنٹس ریز کیے کہ ان کے لاجک نے کافی لوگوں کو چونکا دیا اور جو ان کی باتیں سنتا تھا وہ امپریس ہوتا تھا کہ وہ ایسا ایویڈنس پیش کرتے تھے جو قرآن تھا. اور جب قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں آیت کو اور آیت کے ترجمے کو سمجھا رہے ہیں سو دیٹ واز ان ہز کنٹرول اینڈ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ترجمہ کہاں سے لیتے ہیں. یہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ وہ بک شیئر کروں گا کہ جس سے یہ روٹ ورڈز کے میننگ اینڈ دیر از نو جسٹ صرف ایک مطلب نہیں ہوتا, ایک روٹ ورڈ کے معنی کافی زیادہ ہو سکتے ہیں اور یہ کچھ ایسے چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں جس سے آج کے زمانے میں اسی لغت کو یوز کرتے ہوئے کہ روٹ کی میننگ کیا ہے, اس میں ایسی کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے کہ اگر ایک لفظ کے 2 سے 3 معنی ہوں تو آپ کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں جو معنی آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے then it makes sense to you. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا فلیٹ ہے یعنی وہ گول نہیں ہے, وہ چپٹی ہے, تو اس کو آپ کیسے پروف کریں گے قرآن سے؟ ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے آپ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا کہ دنیا گول ہے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انڈیکیشنز ایسی ہوں گی کہ جو ہمیں کرنٹ سائنٹیفک فیکٹ کے اوپر اس کو الائن کریں گے ہم کسی نہ کسی مفہوم سے. اس کو کہتے ہیں توڑنا, جوڑنا, مروڑنا اور پھر جوڑ کے آپ کو پیش کرنا. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, جو سننے والا ہوتا ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس کا پیسہ انوالو نہیں ہوتا آج کل کے دور میں یا عام طور پہ, تو مذہب اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے. مذہب doesn't cost anything if you just have a belief, that's it. But if it's to do with money I owe you, اگر آپ میرے سے کوئی پیسہ مانگ رہے ہوں یا آپ نے جو میرے پیسے دینے ہیں اور اس میں آپ تھوڑی سی توڑ مروڑ کریں گے تو میرا نشانہ آپ کا کان ہوگا یا آپ کا نشانہ میرا کان ہوگا. تو اس میں آپ کسی ایسے شخص کو جس کو عربی کا ایک لفظ بھی نہ آتا ہو اور اس میں آپ عربی کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ میرا قرضہ نہیں بنتا, جو میں نے تیرے سے مال لیا تھا وہ میں واپس نہیں کروں گا, سو ان دیٹ کیس آپ جتنی مرضی آیتیں پڑھیں اس پہ اس کو کوئی اثر نہیں ہونے والا, بیکاز اٹ میکس سینس ٹو دیٹ پرسن. اے لے مین, ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ بھائی جب پیسے کسی نے ادھارے دیے ہیں تو وہ واپس بھی آنے چاہیے, اور یہ اس کی لنک ہے روزی سے, رزق سے. خیر میں ابھی فلاسفیکل ڈبیٹ میں تو کبھی نہیں جا سکتا کہ I'm not a philosopher, I'm just a common man. اور یہ ویڈیوز جو آج کل کی جنریشنز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز is a source of knowledge and then they can distinguish کہ کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے. بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس سے انسان کنفیوز ہو سکتا ہے. اگر سائنس میں ترقی ہو اور کچھ ایسے فیکٹس بتا دیے جائیں, دریافت ہوں کہ جو ہمارے لیے in previous history, in previous generations thought was impossible, تو ہم اس کو 2 صورتوں میں دیکھیں گے, یا تو اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے یا کسی نہ کسی طرح سے پریگمیٹکلی میچ کریں گے
کہ موسٹ لائکلی یہ مفہوم جو بنتا ہے وہ اسی چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ دنیا گول ہے. قرآن میں ثابت کریں بھائی قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی ہوئی. گائیڈنس ہدایت ہے. ہدایت کس چیز کی؟ زندگی کو گزارنے کی. اوکے دیٹس ٹرو. I'm satisfied with that. Let's spend the life then. وہ چیز دریافت کرنے کے لیے انسان ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا عالم ملے یا کوئی ایسا انسان ملے جو اس کی دنیا اس کے لیے ٹھیک کر دے. اگر وہ نہ سوچے سمجھے کچھ غلطی کر رہا ہے تو کوئی ایسا عالم ہو جو صحیح بات بتائے جس میں اس عالم کا یا مولانا کا اپنی انا شامل نہ ہو یا اپنا مفاد شامل نہ ہو. ضروری ہے کہ کوئی گروپ اگر ہو تو گروپ کو کیپچر کرنے کے لیے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. اور گروپس بنانے میں یعنی کہ آپ کے پاس اگر ایک لیڈر ہے اینڈ ہی ہیز نو فالوورس, ہی از اے لیڈر بٹ نو یوز, کیونکہ اس کی لیڈرشپ اتنی افیکٹو نہیں رہی کہ وہ اٹریکٹ کر سکے کراؤڈ کو. کراؤڈ از اے پاور. جس طرح سے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, یو آلویز اسٹرگل ٹو فائنڈ سبسکرائبرز, اور سبسکرائبرز جب ہوں گے تو آپ کے ویوز زیادہ شیئر ہوں گے. اب آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر علامہ صاحب کو دیکھیں اور ان کے جو میں نے 7-8 points I was convinced he was right, and then I find out no he wasn't, and it wasn't pragmatic. وہ مصلحتاً نہیں تھا کہ میں ان کو ریجیکٹ کر دیتا. اس کے ریزن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا. ایک چیز جو میں بتانا بھول گیا اور جو علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کمزوریوں میں سے ہے کہ ان کا تعلق ضلع گرداسپور پٹیالہ کی ایک اسٹیٹ, پٹیالہ ایک جگہ ہے وہاں سے تھی, اور میری فیملی کا تعلق بھی ضلع گرداسپور سے ہے, فرام انڈیا ان پنجاب. اور دے آل صوفی اینڈ اہل سنت والجماعت میں بھی تھے, اہل تشیع میں بھی کافی تھے, لیکن جو ہمارے گدی نشین ہیں وہ دیوبند. تو بات یہاں پہ میں نے میری جو آبزرویشن ہے اپنی پرسنل آبزرویشن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ میری ریفلیکشن, میں نے کیا محسوس کیا ان چیزوں کو سمجھ کے. ہاؤ آئی فیل اباؤٹ دیز پیپل who are in my view are helping Islam, but they can be wrong, and if they're wrong, people like me who are looking and learning from them and trusting them, because ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم ملا سے تنگ آ گئے, ہمیں تبدیلی چاہیے, so listen. اور یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ بند کتاب ہو. YouTube is an open book, open library 24/7. ہر دنیا کے ملک میں almost, unless for restrictions now, available ہے. اور جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کی consequences کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. It doesn't mean that you learn how to fire and then you play with the guns without considering health and safety yourself and others. تو اگر کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں جس میں آپ شیور نہ ہو تو آپ اپنی آڈینس کو ریسٹرکٹیو رکھیں, ایک گروپ بنائیں جس کے اندر ڈسکشن کریں, اور جب یو آر کنوینس یو ہیو سم کائنڈ آف کنسنسس اینڈ ایویڈنس اینڈ یو کم فارورڈ in an open platform like YouTube where everyone listen to you, and اور وہ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے پہلے سے ایمان جو ہوتے ہیں وہ آدھے نیم حکیم ہوتے ہیں, اور آدھا سر ان کا ہوتا ہے, آدھا پیر ہوتا ہے مذہب کی طرف, آدھا دنیا کی طرف, یا کوئی ایسی چیز بنی ہوتی ہے جو کہ کھچڑی سے کہتے ہیں. اور ان کے لیے آپ یہ ایسی خطرناک قسم کی ویکسین لے کے آتے ہیں ٹرانسلیشن کی شکل میں, اسکول آف تھاٹ, کہ وہ اگر 20 سال زندہ رہ سکتا تو اب وہ 20 دن بھی زندہ نہیں رہے گا اپنے ایمان میں. So be careful, that's what my point is. It needs to be very calculated what you say. جیسے نماز
جو ہے وہ انہوں نے کہا وہ نماز ہے ہی نہیں ہے، نظام ہے بقول علامہ صاحب کے، علامہ پرویز صاحب کے. اوکے تو سب سے جو آخر میں ایک بات رہ گئی تھی علامہ صاحب کی اور ان کا بیک گراؤنڈ جسے وہ بہت لیبریٹلی بتاتے ہیں. گرداسپور کے جتنے بھی مجھے لوگ ملے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں جن کی فیملیز گرداسپور سے آئی ہیں، کیونکہ دیوبند بھی وہاں پہ ساتھ میں اور دوسرا وہ قادیان بھی وہاں پہ ساتھ میں ہے. تو ضلع گرداسپور میں میجورٹی جو میں نے لوگ دیکھے ہیں، not all of them، میجورٹی جو لوگ میں نے دیکھے ہیں زمیندار لوگ تھے. پاکستان لاہور میں میرے کئی دوست تھے جو جن کی فیملیز گرداسپور سے ہیں. And they all are well known, established families. When they migrated to Pakistan, Lahore or Punjab, Pakistani Punjab, they were given a lot of lands. So ان لوگوں میں جو شیعہ فرقہ ہے ہمارا، اس سے بہت زیادہ تعصب ہے. یعنی کہ وہ ایسے ہے جیسے شیعہ ایک کافر ہے فار ایگزامپل. اوکے سو اور پھر شیعوں کی نسبت سے وہ ایسے آرگومنٹ لے آتے ہیں کہ جن کا نہ سر نہ پاؤں. وہ اپروو ہو رہے ہیں، انجینئر صاحب نے بہت ذرا اس میں ذہن کو کھولا ہے. تو اب یہاں سے جو علامہ صاحب کی جو تھنکنگ ہے جو چینج نہیں ہوتی، وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ most likely everything they put either two places. One is a regional, second is the theoretical. The regional side is Iran, the Persia. Or second, it goes the theoretical theory of the Shiaism. ان کے اگینسٹ بہت جاتے ہیں. ان کے اگر پوچھا جائے کہ شیعہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، وہ ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے بھائی وہ بالکل گمراہ ہیں اور کافر ہیں. تو یہ میری اسمپشن ہے. ہی نیور سیڈ دیٹ دو، لیکن کچھ چیزیں انڈر دا لائن آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے کہ اس کی ٹینڈنسی کیا ہے. اور میں بہت آسانی سے پڑھ سکتا ہوں کہ میرے ایک کزن دیوبندی، ایک کزن کٹر شیعہ. تو ہم لوگ نقشبندی جو مڈل کے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت کے، وہ ایزیلی نو واٹس ہیپننگ. یہ لٹمس ٹیسٹ جو ہے یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں بھئی کون اہل بیت کا حامی ہے کون نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، علامہ صاحب میں یہ مجھے بہت واضح چیز نظر آئی کہ he hates one of the school of thought by nature, because from the childhood his nature was made to hate those people. اور پھر ان کی تھیولوجی ہے، ان کی جو تھیوریز ہیں اپنے اسلام کو سمجھنے میں، ان کے اگینسٹ وہ گئے اور وہ مناظرے کی باتیں کرتے تھے. رائٹ، اٹس فائن، دس از یور بیک گراؤنڈ فرام دا چائلڈہڈ. شورلی ہیزنٹ چینجڈ. یس چینج اے لاٹ. وہ کہتے ہیں کہ میں علامہ صاحب کو چور نہیں کہہ رہا، لیکن ایک محاورہ ہے نا کہ چور چوری سے گیا ہیرا پھیری سے نہ گیا. تو ہیرا پھیری علامہ صاحب نے بھی ماشاء اللہ بہت کی. اور although his other things were very appreciable، اور بہت ذہین آدمی تھے اور بہت نڈر آدمی تھے میرے خیال سے. well hats off to him. But this point I'm trying to make کہ ان کی جو روٹس تھیں ان میں شیعت کے خلاف بہت زیادہ نفرت تھی. اوکے سو انہوں نے پھر باقی لاجک جو چیز تھی اس کو ہسٹری کی زد میں ڈال کے جو شیعوں کے ساتھ جو اہل بیت کے ساتھ ہوا اس سب کو گڑمڑ کر کے انہوں نے کہا میں سوچنا ہی نہیں چاہتا. ہاں اگر ان کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ ملے گا then I go come up and say things which indicate one thinking of those people from Andalus جو ایک ایسے اسلام کو پروان چڑھانا چاہتے تھے کہ جو جس میں اہل بیت کا کچھ لینا دینا ہو ہی نہ، اور ایک ایسا سوشل قسم کا اسلام ہو کہ جس میں اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہ ہو، which is right. لیکن اسلام میں اگر ہم اہل بیت کو نکال دیتے تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادتی کرتے ہیں. اچھا اب میں یہ جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ میرے اپنے ویوز ہیں. کیوں؟
کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم سائنٹیفکلی پروو کر سکیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پہ کوشچن کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اب یہ کوشچن تو ایسا کوشچن ہے کہ جو کبھی کسی نے نہیں کیا عام ڈبیٹس میں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو یا عیسائی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کی طرف سے ایسی باتیں آتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور ٹرانسلیشن میں بھی وہ ایسے میننگ ان کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ چیلنجنگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ کوشچن کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایگزسٹ ایز اے ہیومن بینگ کرتے تھے کہ نہیں، یا محمد ایک ٹائٹل تھا جو کسی شخص کو دیا گیا. ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جس میں وہ شیخ صاحب ہیں ایک داڑھی والے، میں ان کی آپ کو تصویر بعد میں دکھاؤں گا. But he's quite popular on YouTube. Never spoken to him. Very emotional guy. اور وہ بھی ٹرانسلیشن کی اسکول آف تھاٹ میں ہے. Now, why I'm calling this school of thought is not a negative word. It's not a name. School of thought means کہ ان کا نظریہ سوچنے کا، کہ وہ کس طریقے سے سوچتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں اگر کسی چیز کو دیکھوں گا، میں اس کو کلچر کے حساب سے دیکھوں گا. I belong to culture school of thought. There's no harm in it. اگر کوئی امامیہ شیعت کے اسکول آف تھاٹ سے دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز اسی حساب سے دیکھے گا کہ محمد رسالت ختم ہو گئی، ختم نبوت کا قائل. میرے خیال سب سے زیادہ جو ہے وہ اہل تشیع ہیں، کیونکہ ان کے بعد نبوت جب ختم ہوتی ہے تو ولایت شروع ہو جاتی ہے. اور یہ قرآن سے بہت اکارڈنگ ہے کہ جو اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر. اور اسی طرح سے جو آپ کی اہل سنت والجماعت کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ حدیث کو آرگومنٹ لیتا ہے، سنت کو اپنا آرگومنٹ لیتا ہے، اور جماعت کی تشکیل اسی میں رکھتا ہے. سو دے آر دا سنی اسکول آف تھاٹ. اور اسی میں جو عقیدہ اگر شافیوں کا ہے تو وہ شافی اسکول آف تھاٹ ہو گیا، مالکی سو فورتھ. اب یہ دیکھیے کہ کتنے ہی اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک نہیں. اب یہاں غامدی اسکول آف تھاٹ بھی آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از آل اباؤٹ، بیکاز میں نے ان کی ویڈیوز کو بہت دفعہ دیکھنے کی کوشش کی ہے. I can't digest him, honest to God. اس کا ریزن یہی ہے کہ مجھے ان کی باتیں جو ہیں وہ بالکل سمجھ نہیں آتی. میں غالب کو سمجھ سکتا ہوں، میں علامہ اقبال کو سمجھ سکتا ہوں، میں آتش کو سمجھ سکتا ہوں، جو آپ کی میر تقی میر انیس. I am a very pure Punjabi, but I still understand them. فیض احمد فیض، تو ان سب چیزوں کو میں سمجھ سکتا ہوں. ان کی اردو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نہ سمجھ جائے، لیکن موضوع نہیں ہے عام گفتگو میں. اور اگر اس پہ ایسی کوئی چیز کہی جائے کہ جن سے ان کی انا متاثر ہوتی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرے خیال سے اس کیپنگ اپ دا اپیرنسز، اور اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بولتے ہیں. I think he can speak naturally تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں اس چیز کو. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ صاحب، علامہ غلام پرویز صاحب، ان کی جب آبزرویشن جو میں نے کی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کے ایکسپیرینسز کی بیس پہ، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ اینٹی شیعہ ہے. And then there was a doubt in the beginning because I was so impressed with his theories, with his evidence, the way he was presenting his arguments, and with logic, and his Quran was the main source of things. لیکن جب یہ راز کھلنا شروع ہوئے کہ جہاں پہ اہل بیت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، اور ڈنڈی بھی ایسی نہیں، کھلا ڈنڈی، کہ اہل بیت سے مطلب
یہ نہیں ہے. میرے بات سے مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہوں، یعنی کہ شیدہ ٹلی کے گھر والے، رشید احمد کے گھر والے، حمیدہ کے گھر والے، احمد دین کے گھر والے، ان سے محبت رکھو. محبت کا مطلب یہ ہے جو محبت کا اوپر کا لیول ہو. ٹھیک ہے، کون نہیں رکھتا، اور یہ صلہ رسالت کا ملے گا اس سے. alright. But does not make sense. So, well, I don't care, because this is what I took as a meaning. I don't want to take Ahl Bayt of Rasulullah in that case. Okay, that's fine, fair enough. You're thinking. آگے چلیے. ان کی جو دوسری چیز تھی، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر کتاب لکھی. Why you missed حضرت ابو بکر صدیق? Wasn't he a good candidate? اگر وہ پہلی خلافت کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں حضرت عمر کی نظر میں، آپ کی نظر میں وہ اتنے بھی قابل نہیں ہیں کہ آپ ان پہ بھی بک لکھ لیتے. You need to balance it out. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی رہتے تو that's fine. I would consider you as a fair guy. But you didn't. اور مجھے کوئی نفرت نعوذ باللہ نہیں ہے حضرت عمر سے. As an argument, as an unbiased person, I'm just putting it down. They are صحابی. آپ خالد بن ولید کے اوپر کیوں نہیں لکھے کتاب لکھتے؟ اتنا بڑا وہ ایک سپہ سالار تھے اور اتنی جنگیں لڑیں. آج جو یونیورسٹیز ہیں they mention Khalid bin Walid strategies of war. He was cunning, he was clever, intelligent, and he took actions when he needed, surprised the enemies of Islam. So ان کے اوپر آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی حضرت؟ آپ ان بھی لکھ دیتے. آپ نے صرف حضرت عمر کو کیوں چوز کیا؟ He made a system. Didn't حضرت عثمان made a system? Didn't حضرت علی made a system? You know? So ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہی کے اوپر آپ ایسی کچھ چیز لکھ دیتے کہ آپ کا ایک چھوٹا سیمپل ہمارے سامنے رہتا. So he didn't. So یہاں سے وہ ایک ناسبیت کی بو آتی ہے جسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا. That's why he called him a Dajjal, and he says, gave us a warning. Don't listen to him, you'll become a Nasbi. Alright, thank you sir. I listened to you. But I knew that. یہ فیلنگ مجھے تھی اور اس وجہ سے تھی. ان کی اہل بیت کے بارے میں ایک پوری ویڈیو ہے، اور جس طرح سے وہ پہلے آرگومنٹ پیش کریں گے، اور وہ ایک سٹائل ہوتا ہے. آپ جب آتے ہیں سب سے پہلے ان کے ترجمے، ان کی غلطیاں پن ڈاؤن کر کے right at the end for 1 minute you just pass your point. You clear all the mess from the house, from the room, clean the bed, and right at the end, but everything is out of the enemies, there's no germs even left there, you put a rose on the bed. Now take it. تو آپ کی جو یہ روش تھی کہ جس میں آپ نے فاطمیون جو فاطمی خلیفہ تھے ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا. ہسٹری سے تو آپ کا لینا دینا ہے ہی، ان کے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وائی؟ بیکاز اٹس ریٹن ڈاؤن رانگ. دس از دا پرابلم وتھ ٹرانسلیٹو اسکول آف تھاٹ. بیکاز جب آپ ٹرانسلیشن میں قرآن مجید کو پکڑتے ہیں، قرآن مجید از این آرٹیفیکٹ، اور آرٹیفیکٹ آپ کے ہسٹری میں، آرکیولوجی میں ایک آبجیکٹ ہے، ایک حصہ ہے، مائل سٹون ہوتا ہے کہ جس سے آپ کسی بھی کلچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کلچر میں کیا ہوتا ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب وہ آرٹیفیکٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یس یو کین، بٹ دین دیر آر سو مینی ایمبیگوٹیز، so many things are not complete. آج جو ایک یہ ان کا لائیو شو تھا موزز PhD، اس میں ایک after when I left there I heard there was a guy and he mentioned کہ
اور ان کو اس کو بہت زیادہ ٹریپ کیا اور بار بار ایک کویشچن کیا، آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بار بار اس نے کہا یس یس یس. اور وہ ٹریپ کر کے انہوں نے پھر ان کو آخر میں کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب کمپلیٹ ہے قرآن مجید، then why you need something else? Well, listen, it's a very simple. I don't understand کہ آپ لوگ کیوں اتنے ایک ٹیون میں جا کر آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں عقل کا بھی شعور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. بس جو آرگومنٹ ہیز ٹو بی پروون رائٹ. اس میں انہوں نے جواب یہ دیا کہ کوشچن کر دیا اور اس کے اوپر کہ وہ کمپلیٹ کتاب ہے. جی کمپلیٹ ہے قرآن مجید، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. قرآن مجید مفصل ہے. لیکن وہاں بھی ایک ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے سوال تھا کہ آپ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں کہ آپ کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائیں گے. شورلی یو نیڈ a qualified doctor with a lot of experience who knows the theories and practice, because in practice and theories there's a gap. گیپ کیا ہے کہ آپ کی جو اسلام ہے اس میں جو قرآن مجید ہے وہ گائیڈ لائنس ہیں اور اس میں کافی تفصیل سے چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اور کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ But it is enough. It is a representation of what we believe in. And it's not just 5 or 10 pages. It's a big book. اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو کہ جو اتنا شعور رکھتا ہو، اتنا تجربہ رکھتا ہو، اور وہ اس کو ایکسپلین کرے. It's no brainer. I mean there's no other way around it. آپ قرآن مجید خود پڑھیں، بے شک اتنی مرضی آپ نے عربی سیکھی ہے، آپ کو کیا وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو قرآن میں سمجھانا چاہ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ آ جائیں، لیکن جو آپ نے جہاں سے عربی سیکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سورس اگر آپ کی غلط ہے اور دوسرے لوگوں نے جو معنی آپ لیتے ہیں وہ نہیں لیے، then in your eyes they are wrong and you're right. But what if they are right and you're wrong? Well, یہ انڈا اور مرغی ان میں سے کون پہلے پیدا ہوا، وہ والے کویشچن پہ آپ چلے جائیں گے. سو اس بیس پر جو ٹرانسلیشن کی بیس پر آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ سل کا مطلب جو ہے وہ اور نکلتا ہے. میں نے باتوں باتوں میں ایک مثال دی تھی جس کا ان کو جب کوئی آرگومنٹ نہیں ملتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی آرگومنٹ بنا لیتے ہیں. میں نے ایک بات کی تھی کہ کلچر میں جب چینجز آتی ہیں، ورڈس جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، ایک لینگویج سے دوسری لینگویج بنتی ہے، اور اس میں جو آپ کا سل کا لفظ ہے، اب اردو زبان کا میں نے ان کو ایگزامپل دی تھی کہ سل آئی سل سل کی صدا باجے لگے بجنے عربی، یہ مرثیے میں ایک ان کا جو ہے پوئٹری کے اندر یہ موجود ہے اردو زبان میں. اب اردو زبان فارسی، سنسکرت اور عربی زبان سے ملی ہے، اس میں ترکش بھی ہے، تو یہ 3-4 زبانوں سے ایک زبان بنی ہے. اور پھر سل جو مطلب نکلتا ہے وہ تلوار کے گھومنے سے نکلتا ہے. تو میں نے وہ ایگزامپل سلاد کے والے سل کے اوپر نہیں دی، یہ ایک جنرل ایگزامپل تھی کہ کس طرح سے ایکیومولیشن ہوتی ہے اور ورڈس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں دوسری لینگویج میں. although the mother languages are have different meaning, but it sounds the same to that. اور قرآن مجید جو ہے ارمینین زبان بھی تھی، اور ہیبرو عربی زبان، ان دونوں کی ایکومولیشن سے بنی. سو قرآن مجید میں باقی لینگویجز کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، بٹ آئی ایم ناٹ اے لینگوسٹ. آئی ایم اے نارمل پرسن, a guy who want to understand, just like the madman visitor in his live chat. تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور انہوں نے آگے اس کا مذاق اس طرح سے اڑایا کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے. آپ لاجک کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آرگومنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ دس شوز سم نارسسسٹ انڈیکیشن، کہیں نہ کہیں پہ نارسسزم چھپا ہوا ہے، اور بجائے آپ اس آرگومنٹ کو سمجھنے کے آپ تنگ آ جاتے ہیں. ہیو پیشنس. سو یہ
میں ایک میسیج ان کو دینا چاہتا تھا کہ اگر آپ نے یہ چیز کرنی ہے سو ہیو لاٹ آف پیشنس. اس کی پرائس پیشنس ہے. اوکے جو ان کی علامہ صاحب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو تھے وہ بہت ملتے ہیں جو ان کے الموزز پی ایچ ڈی. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں پک کر سکتا ہوں بیکاز آئی لسن ا لاٹ آف علامہ صاحب. And he said, well, no, I never read him, so that's fair enough. But it can go in your favor, and he pressed the argument like, look, this is the evidence that we both reached the same conclusion, so surely this is the right meaning. That's fair enough. اور آپ نے کرتے کراتے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جیسے علامہ صاحب باتوں باتوں میں کرتے تھے لیکن دکھاتے کچھ تھے. کہ تقیہ میں تھے میرے خیال سے. تقیہ قرآن میں تو لکھا نہیں ہوا شاید, اگر ملے تو بتائیں. So basically this is a thing that put me off in a lot of ways کہ آپ جو لاجک فالو کرتے ہیں can't go long way. آپ کی لانگیوٹی جو ہے اس چیز کے اوپر زیادہ دیر کنسسٹنٹلی نہیں رہ سکتی. یو ول بیکم دا اولڈ یو. اس کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ایک آپ کے ایگنوسٹکس ہیں اور ایک ایتھیسٹ ہیں. اب ایتھیسٹ نے جب یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وی ول بیکم اے اسکول آف تھاٹ ہو ڈینائی دا ایگزسٹنس آف گاڈ. سو ایگنوسٹکس came through and they said, okay, we don't believe in God and we don't say that he doesn't exist, so we're kind of in the middle. اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر آپ صرف لینگویج کے اوپر ہی آپ رہیں گے تو آپ باقی سب چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں. then the very thing that you were against کہ یار آپ نے حدیثیں جو بنائی ہیں کتابیں اس کی, it makes no sense. and اور ان حدیثوں پر آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ بھئی ایک تو ان کی سورس کا کچھ پتہ نہیں ہے. well, I agree with you. well, who can say about me that I always say the truth? but I'll be a very good actor. I'm always a very very virtuous guy, you know. I never do any sin. well, my credibility is intact, triple A score, and my hadith should be written down in Bukhari, and Bukhari saw me like that because in front of him I was always the A plus guy. But you know, Bukhari was, who made him the judge? well, there's another guy who made him a judge. There's a panel of people who can vouch the A gradeness of a person, that you can listen to this person. So yes, hadith ke upar hum question kar sakte hain. I'm in favor of you that you reject the hadith like that. Okay. But then when you are, جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ترجمے میں یہ پڑھا, آپ نے ترجمہ لیا کہاں سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کسی نہ کسی کتاب میں لکھا ہوگا نا, یا قرآن مجید کے آخر میں ہر لفظ کا ترجمہ لکھا گیا تھا اور وہ ترجمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کی ایبسٹریکشن ہے, یہاں پہ آپ گمسم ہیں کہ جو آپ نے کتاب ڈھونڈی ہوئی ہے. I will bring that in the next video 100%. At this time I don't have time to look for it, but I had it somewhere. جو روٹ ورڈ کی کتاب ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آپ بات کریں گے کہ روٹ ورڈ میں کیا ہوتا ہے اور عربی لینگویج. یہ ایسے جیسے ایک پینڈو, ہمارے گھر میں کچھ بچیاں کام کرتی تھیں, ہمارے گاؤں کی جو لوگ تھے وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ کچھ بچیوں کو چھوٹی عمر میں ہمارے گھر بھیج دیتے تھے شہر میں کہ وہ کچھ ایجوکیشن حاصل کریں گی. اور when they grow up, these girls, when they grow up, they get very nice, very good marriage proposals from the village because وہ اردو بولتی تھی. So ان لوگوں میں ایک ایسا superiority complex آ جاتا ہے کہ جب یہ ایک عربی زبان سمجھ لیتے ہیں. یہ صرف ان میں نہیں ہے, ٹرانسلیٹرز میں, یہ ملاؤں میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ کو اردو بولنے آپ کو عربی بولنے آتی ہے
جی سر عربی تو نہیں مجھے آتی اس طرح سے، لیکن آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اردو بولنی صحیح نہیں آتی لہجے میں. تو اب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی مادری زبان جو ہے آپ کی قومی زبان آپ کو نہیں آتی. So you cannot read a newspaper. You're not allowed to read a newspaper. You're not allowed to read a book in Urdu. That's to me is unfair. تو آپ کی جو ٹرانسلیشن کا معمہ ہے وہ تو کبھی حل نہیں ہونے والا، اس چیز کی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اور اس سے آپ اخذ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا تھیوری بنتی ہے کہ قرآن ایز اے ہول what is the message? You have to give me a whole 50 hours lecture. I don't want that. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیجنری اگر یہ چیز ایسے ہوتی کہ ایک مسلمان کرنے کے لیے آپ کو 50 گھنٹے یا 100 گھنٹے یا 100 کتابیں پڑھنی پڑتی، تو کتابیں تو ایگزسٹ اتنی کرتی نہیں تھیں وہاں پہ. اور وہ بدو جو کہ صحرا میں رہتے تھے، کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے، جن کو اتنی جلدی اسلام قبول کر کے وہ اپنے سر کٹوانے کے لیے چلے گئے. کلچر بھی ہو سکتا ہے اوبیسلی کہ ان میں ایسی لڑنے کی چیز تھی، لیکن وہ اس طرح سے اپنے بتوں کو، اپنے پرانے خداؤں کو جن پہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا، انہیں ریجیکٹ کر کے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو what changed them? Surely there must be something different. کہ وہ قرآن اسلام اتنا آسان تھا سمجھانا کہ جو ایک عام ان پڑھ جاہل بندے جو کہ صحرا میں رہتا ہے middle of nowhere اس کو بھی سمجھ آ جائے، اور جب اس کو سمجھ آئے تو اسے چھوڑے نہیں. تو اسلام اتنا آسان تھا، اس میں کچھ ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان، ہر کیلیبر کا انسان سمجھ سکتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے. Well, that's my belief, which I come to later on. ابھی یہ چیز یہاں پہ میں جو علامہ صاحب کی ہے اس کا سیشن، ان کا سیشن میں ختم کرتا ہوں. That's how I came off his way of thinking. That's how I rejected the translative school of thought. کیونکہ ان کی آرگومنٹ میں کنسسٹنسی نہیں ہے. وہ کچھ ایسی بے ہنگم سی ٹرانسلیشن پیش کریں گے that will satisfy at times their ego, at time they satisfy their logic, because the previous logic they want to convince others, and then they can bend the rule of translation a bit so they can be proven right. They think they can handle the Quran like that. No, unfortunately they can't. تو دوسری بات جو اصل میں دونوں کو مکس ہو گیا ہے، میں ان کو سیپریٹ رکھنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ میں جو علامہ پرویز احمد، غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں، ان کے ٹاپک کو تو میں ختم کرتا ہوں. رائٹ، ابھی آپ کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں رہ گئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے تو آپ کا ایک سر سید احمد خان، ان کی فلاسفی بہت ویڈیوز ہیں اس کے بارے میں. اور سب سے پہلے جو ایک مشہور چیز ہے کہ انہوں نے آم کو حرام قرار دیا، یہ بھی بات سننے میں آئی ہے. I don't know what's the facts behind that, what are the facts behind it, but انہوں نے آم کو حرام قرار دیا سر سید احمد خان صاحب نے through his logic. اور ان کی جو ایک ایسی پروٹیکٹیو نیچر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان یہاں کے بچے ہیں وہ سیف رہیں. He had very great will of defending, and through that he came up with a different translation and convinced them to be with the Gorasa. So follow, ان کی بیعت کریں. اور انہوں نے پھر بعد میں جو تفسیر قرآن لکھی ہے، قرآن کا ترجمہ کیا، اس پہ ان کے وقت کے لوگوں نے ان سے کافی جرح کی ہے. اور along with him ایک چھوٹا سا تعارف آپ کا ہے جمال الدین افغانی صاحب، یہ بھی پرومیننٹ تھے ان چیزوں کے اوپر. سب سے آخر میں جو آپ کے ایسے لیڈر ہیں جنہیں اصل میں میرے خیال سے
اگر ان کا ہمارے پاس کوئی زیادہ ریسورسز ہوتے ان کے ان کو سمجھنے کے ان کی بات کو, he would have been the best candidate to understand Islam, and by his actions, to me, he convinced me a lot that he was following the actual things of Islam. خاکسار, اور خاکسار میں علامہ مشرقی. Okay, so let's just discuss him. Unfortunately میرے پاس ان کی کوئی ٹرانسلیشن ایسی نہیں ہے کیونکہ ان کے سورسز بہت کم ملتے ہیں. یہ ان کے پرنسپلز تھے جو نو to rebuild the entire nation in every aspect with emphasis on character building. Well, جو ان کا پہلا پرنسپل تھا خاکسار تحریک کا, کریکٹر بلڈنگ کے اوپر تھا کہ ایمفسائز ہمارے پاس نیشن میں یہ ہونا چاہیے. Insists peace, solidarity, brotherhood and extreme discipline amongst the followers. Okay, یہ بھی آپ ڈسپلنری دیکھ سکتے ہیں, ڈسپلن ہو, solidarity ہو, پیس ہو, ایک مسلمان کی نشانی. Insist amongst its followers the sense of providing community service for everyone regarding of caste, religion, color and creed. This was not only to provide a clean environment and build a nation, but also to generate a feeling of love among all. Okay, very Islamic values or in general universal values, to eradicate sectarianism and prejudice from the society. Well, very good. Awaken people to convert them into a robust nation by including physical fitness, strict discipline and other qualities of soldiers. Well, okay, صحت مند انسانی جسم ہو اور نیشن جو ہو وہ پروڈکٹیو ہو, رائٹ, سمپلسٹی ہو, پنکچوالٹی ہو, اور لیتھرجی سے انہیں ریموو کیا جائے. اوکے, equality, dignity to common man and to stop their exploitation by the rich and insincere leaders. Okay, to become role models for the world by practicing the real teaching of Islam. Last but not least, to regain rule of the entire India that once belonged to the Muslims. Okay, so فتح مکہ آخر میں. اب یہ ان کے پرنسپلس تھے اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہے, وچ وی ہیڈ دیٹ. ان کی جو ویوز تھے they are quite attractive and they are very close in true sense to the real Islam of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, جو ان ٹرانسلیٹرس کی کوک بک میں شامل نہیں ہے, جو یہ ٹرانسلیٹر فیل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے علامہ غلام پرویز صاحب, he failed miserably in delivering a concise agenda how the Muslims should work. When he presented something, he came with so complex thing that you can't digest it. Otherwise, it would have been implemented, because the general Ayub Khan, he was quite a fan of Allama Sahib. But Ziaul also was a fan of him, and کوئی ایسی چیز جو productive ہو, he couldn't produce that. But the only thing he produced was videos, and it's the forthcoming. دور اندیشی تھی ان کی کہ آج کے لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں and they get shocks. ایک میں آپ کو بڑی عجیب سی بات سناؤں کہ ایک یوٹیوبر ہے, چاچا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی پہلے میں ویڈیو دیکھتا تھا اور وہ بڑا دبنگ قسم کا بندہ تھا, عمران خان کا فالوورز. اور recently, a few months back, I saw him. He was so vicious. He was so filthy in his words. اور وہ کوئی بھی ہو اس کو, اس کی ماں بہن ہو, کوئی بھی ہو, اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے. اس کے چینل بار بار اسٹرائک ہوتے تھے اور بند ہوتے تھے. What a miserable personality he became. اور پھر وہ کہتا تھا کہ وہ پرویز صاحب کو سنتا ہے اور وہ ہر دوسرے انسان کو ایسی گالیاں دیتا تھا. لیکن یہ علامہ صاحب کا قصور نہیں ہے, جو ان کی میڈیسن تھی, it wasn't suitable for everyone. So this is the outcome of it. یہ بھی سننے میں آیا کہ پرویز مشرف صاحب علامہ پرویز, غلام پرویز کو ماننے والوں میں سے تھے.
اور ان کی خالہ میرے خیال سے شی واز کوائٹ پرومیننٹ. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیٹ فرام ہیئر اینڈ دیر. بٹ دیز تھنگز what does it produce at the end of the day, یہ کوشچن ریز ہوتا ہے. اس سے کیا پروڈکٹیوٹی آپ کو ملے گی. یہ اکارڈنگ ٹو اسرار احمد صاحب, اسرار الاسلام صاحب, کہ یہ ایک مینٹل ماسٹربیشن ہے. I'm sorry, یہ ان کا کوٹ نہیں ہے. یہ ایک عالم ہیں جو کرسچنس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے تھے. ان کا ایک جملہ ہوتا تھا جو ہر بات میں کئی دفعہ بولتے تھے, وہ مینٹل ماسٹربیشن, intellectual masturbation. So this is what it is. Fortunately, it's a very below the belt word, but it defines it. So اگر آپ قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے اسکول میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے معجزے نظر آئیں گے, چاہے ٹرانسلیشن والے موضوع کا انکار کرتے ہیں. سو یہی چیز رہ گئی تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. سو تھینک یو ویری مچ. اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ اور میں راز کھولوں گا جو یہ ٹرانسلیشن اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہے. السلام علیکم.